اور یاد رکھیے عالم وہی ہے جو فتنوں کی کاٹ کرے، عالم وہی ہے جس کو فتنوں کی بدبو بہت دور سے محسوس ہو، ابھی اس کے علاقے میں فتنہ آیا نہیں ہے، دنیا کے خطے میں فتنہ موجود ہے تو اس کو اس کی سمیل پہلے آ جائے، یا فتنہ موجود نہیں بھی ہے تو وہ عالم پورے ملک کی علاقائی عالمی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے اسے جو ابھی وجود پذیر نہیں ہوئے ان فتنوں کا قبل از وقت اس پتہ چل جائے۔ یہ ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، بندے مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عالم وہ ہے جس کو فتنوں کی سمیل وقت سے پہلے آ جائے، عالم وہ ہے جو فتنوں کی کاٹ کرے، عالم وہ ہے جو فتنوں کا علاج کرے، کاٹ کرے، عالم وہ ہے جو اپنے آپ کو پوری زندگی محاذ پر سمجھے، انتم فی رباط دائما، ہمیشہ اپنے آپ کو محاذ پہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی اس لیے ہے کہ میں نے دین کے حوالے سے میدان میں رہنا ہے، محاذ پہ رہنا ہے، دین کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کی کاٹ کرنی ہے اور اللہ کے دین کو بلند سے بلند کرتے چلے جانا ہے، لا الہ سے کاٹ کرتے ہوئے الا اللہ کو نافذ کر کے رہنا ہے، جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک۔ عالم وہی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا عالم بننے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں ایسے ہی علماء کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انبیاء کی جو آزمائش ہوئی ہے نا وہ اللہ کی توحید کی وجہ سے ہوئی ہے اور جواب دہی کے دن کا یقین بٹھانے کی وجہ سے ہوئی آخرت، اور جواب دہی کے دن میں بھی توحید ہی ہے کہ وہاں اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا، جواب دہی کے دن میں بھی توحید یاد رکھیں۔ تو بنیادی طور پر انبیاء کی آزمائش اللہ کی توحید کی وجہ سے ہوئی ہے، پھر آخرت کی وجہ سے ہوئی ہے، پھر ان کی اپنی رسالت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ رسالت کی مخالفت ذاتی نہیں ہے، دینی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ کیوں؟ قریش مکہ کہتے تھے ہم آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیں گے، قرآن بدل لیں، قرآن میں ترمیم کر لیں، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کوئی اور قرآن لائے یا اس میں تبدیلی کر دیں، ترمیم کر دیں، 8ویں 17ویں 12ویں 14ویں ترمیم کر دیں، 18ویں 20ویں ترمیم کر دیں، یہی ہوگا نا، پھر ہم مانیں گے۔ تو یہی آزمائش انبیاء کے ورثاء علماء کے ساتھ ہوتی ہے، پیمانہ وہی ہے، اللہ کے دین کی بنیاد توحید، آخرت، رسالت، پیمانہ وہی ہے، یعنی دین کی بنیاد، دین جن ستونوں پر کھڑا ہے علماء ان ستونوں کے ساتھ چمٹ جائیں اور ان ستونوں کو لے کر دنیا میں وہی ستون قائم کرتے چلے جائیں تو پھر وہ علماء آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اور جو مضبوط علماء ہوتے ہیں نا وہ دین پر جہاں ضرب پڑ رہی ہو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے یہ توحید کا کام ہے، یہ ختم نبوت کا کام ہے، یہ دفاع صحابہ کا کام ہے، یہ ریاست پر اسلام کو غلبہ دینے کا کام ہے، جہاں کام ہوگا اور جس شعبے میں دین پر ضرب پڑ رہی ہوگی علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ میری پارٹی نہیں، یہ اس کی پارٹی